دجال آ چکا ہوگا اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے، اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء، یہ تو معلوم ہے، لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے۔ امام مہدی کی امامت ہوگی، اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا، اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا، اور اب دجال کو کون مارے گا، کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو، ایمان والوں کا، جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے، اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے، یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، ظلم و ستم کی حد کر دے گا۔ کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی، تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا، جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے، دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے، اسرائیل میں ہے وہ آج، اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، مقام لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے، اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا،
وہ زمانہ آئے گا، وہ غالب ہو کر رہے گا دین۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا، لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی، آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی، ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے، دوسرے کہ دجال آئے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو، ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں، عیسائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج، سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدعے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا، اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحا اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں،
اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو۔ یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو، اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی ہوگا۔ جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں رہیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، میں مسلسل پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے۔ ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں، وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں، لکھ کر کے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو عام لوگ ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، سنیے۔ ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس نے سر قلم کر دیا، وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا، عبداللہ شیشانی جو بھی ہے۔ اب اس کو کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو، بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے، ختم کر دیا۔ دونوں ختم ہو گئے، جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے۔ ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ، ظاہر سی بات ہے۔ اب فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات۔ لیکن میرے عزیزو، اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے، ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی ہے، یعنی کارٹون بنا کر کے۔ کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے، آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا۔ اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو، یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا، 10 دن پہلے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں ہے کسی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے، کس کے متعلق؟
فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے، اپنی عمارتوں پر، گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے، اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے۔ یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے۔ آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں، ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے کیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گئی چیز۔ اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا، معاملہ ختم۔ لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا۔ اب ہم پروٹیسٹ کیے، آپ پروٹیسٹ کیے، ہم نے کہا، لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے۔ یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ٹیررسٹ کی حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے۔ یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، اور پورا ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے۔ کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا سے۔ اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میڈیا اینکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ چاہیں، ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سیکولر ہے، وہ چاہیں تو کسی ایک ویکتی کی حمایت کریں اور بلڈنگ کی پوری تصویر لگا دیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر سے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے تو انڈیا میں ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے نیوز روم میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیں، اس زمانے کا سب سے بڑا خطرناک جال یہ میڈیا ہے، نیوز کا جو۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ہماری بھی کلپس اٹھا کر کے چلائیں گے اور پھر ہمیں بھی بتائیں، بھڑکاؤ مولانا ہے، سامپردائک پھیلانے والے ہیں، ہماری گفتگو کو کاٹ کر کے پیش کریں، ان کا کام ہی وہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو، ایک قتل کی حمایت میں کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہو؟ ان سے کوئی بھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا قتل ہوا اور اس کے مقابل میں جس نے قتل کیا اس کا بھی قتل ہو گیا۔ ہم اس مدے پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو فرانس کی حکومت نے اپنی عمارتوں پر میرے آقا کی تصویر کشی کی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسی ایک شخص کے کچھ ایسا قتل کرنے کی بنیاد پر پوری دنیا بھر کے 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی ایک ہندو نے ٹیرر اٹیک کیا کسی پر، تو کیا کروڑوں ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر لگا کر کے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں۔ ایک ہندو نے اگر ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کروڑوں ہندوؤں کے رام کرشن کی تصویر کشی کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتے ہم۔ سارے مذہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کہاں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام ہے جو انصاف سکھاتا۔